طلاق کے بنیادی یا لغوی معنی ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا، مطلب مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض چیز یعنی بغض سے ہے نا، وہ طلاق ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ کمپرومائز لائف گزار کے آپس میں گزارا کرے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہو جائیں گے تو پھر کہیں پہ بھی نہیں چلے گی، سیدھی سی بات ہے۔ عربوں میں یہ کلچر عام تھا، شادی کی طلاق، شادی کی مہینہ رکھا طلاق۔ اچھا عورتیں بھی ان کی ریلیکس تھیں، ان کو بھی آگے خاوند مل جاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، 100 کے قریب شادیاں کی، یہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبے میں کہنے پڑا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ بیٹی نہ دو۔ اب لوگ دے دیتے تھے، لوگ اس لیے دیتے تھے کہ نسبت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہم مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق جو ہے نا کوئی مبغوض چیز ہے یا مکروہ چیز ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق مستحب ہو سکتی ہے، وہ اپنی جوانی جو ہے وہ بچوں کی خاطر لگا دیتی ہیں۔ جب جوانی بچوں کی خاطر لگا دیتی ہیں، بچہ ہو جاتا ہے جوان، اب اس کی شادی نہیں ہونے دیتی۔ وہ کہتی ہے اب میں نے تمہارے اوپر ساری جوانی خرچ کر دی ہے، ماں کہتی ہے اب تو دوسری عورت کا بن جائے گا، اب 35-40 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، ماں شادی نہیں ہونے دیتی۔ ایک ماڈریٹ سا تعلق ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ وہ ہمارے ہاں بھی وہ کیا نا، یہ فلموں ڈراموں موویوں میں ایکسٹریم محبت، ایکسٹریم محبت کا مطلب کیا، ایکسٹریم لو کا مطلب ایکسٹریم پین۔ وہ ریلیشن شپ ہمیشہ تو ایک جیسا نہیں رہتا۔ دور جاہلیت میں یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، اور کیا کہتا تھا، میں نہ تمہیں آباد کروں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، 3 مرتبہ، یعنی پہلے طلاق کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ حاکم اللہ اور اس کے رسول ہیں، آپ دلیل لے کے ہیں۔ آپ اس طرح سے یہ مطلب لا گیور تو آپ ہیں نہیں، آپ تو لیجسلیٹر نہیں ہیں کہ جی آپ حقوق کا تعین کریں۔ حقوق کا تعین کون کرے گا؟ شارع کرے گا۔ شارع کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نظام میں اس نے وہی جیسے ڈرامے میں طلاق دے دی، ایکچوئل لائف میں بھی میاں بیوی تھے، ڈرامے میں بھی میاں بیوی تھے، اور اسکرپٹ میں یہ تھا کہ طلاق دینی، اس نے طلاق دے دی، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، طلاق ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرنا ہے کمپیریٹو فقہ میں، کتاب الطلاق کا۔ تو نکاح کے چیپٹر کو ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کا چیپٹر ہے۔ طلاق کے بنیادی یا لغوی معنی ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو شرعی اعتبار سے مطلب جو زوجیت کا تعلق ہوتا ہے، یا جسے ہم میرج کانٹیکٹ کہہ رہے ہیں یا سوشل کانٹیکٹ کہہ رہے ہیں، اس کو توڑ دینا، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، سیپریشن اس معنی میں۔ اچھا، اس کے حکم کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے بحث کی ہے، تو ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بہت معروف ہے۔ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے اس تناظر میں کہ یہ طلاق جو ہے یہ مبغوض چیز ہے، مطلب مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض چیز یعنی بغض سے ہے نا، وہ طلاق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ روایت ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ ہاں اوورآل ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ سیپریشن کو پسند نہیں کیا گیا۔ یا قرآن کا انداز کیا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، مطلب صلح جو ہے وہ اچھی چیز ہے، صلح جوئی کے ساتھ کمپرومائز کر کے، صلح سے یہاں مراد کیا ہے؟ کمپرومائز۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ کمپرومائز لائف گزار کے آپس میں گزارا کریں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہو جائیں گے تو پھر کہیں پہ بھی نہیں چلے گی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو لائف کے اندر کمپرومائز تو ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انداز اگر کہا جائے تو وہ قرآن میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے حوالے سے کیا کیا، مطلب غلط رستے پہ لگا دیا، شوہر کے حوالے سے جو ہے وہ اسے ابھارا، غصہ دلایا، جوش دلایا، اچھا تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے، بڑا ہی غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں اس کے ساتھ رہ رہی ہو، طلاق لو آرام سے، یہ وہ فلاں یہ وہ۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، مطلب فیملی میں عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ تخبیب کہا گیا، اس کو پسند نہیں کیا گیا، پسند نہیں کیا گیا۔ مطلب مردوں کے لیے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ان کے دوست ان کو کہیں، وہ جب بیوی کی سٹوریاں سنائے تو وہ کہا اچھا تیری جی میری تو مطلب ایسی ہے، وہ فارغ کرو یار، دنیا میں عورتیں تھوڑی ہیں، کوئی اور کر لو۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، دوست ہیں تو وہ غلط مت اور نصیحت دیتے ہیں شوہر کو، عورتیں ہیں تو وہ غلط مت اور نصیحت دیتی ہیں بیوی کو۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ تو اس سے انہوں نے ایک استدلال کی ہے
کہ سپریشن کو پسندیدہ چیز نہیں ہے. دیکھیں اگر سپریشن کے حالات موجود ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, پھر تو سپریشن کی طرف چلے جانا چاہیے نا. تو ہم مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق جو ہے نا کوئی مبغوض چیز ہے یا مکروہ چیز ہے. بعض صورتوں میں طلاق مستحب ہو سکتی ہے, ریکمینڈڈ ہو سکتی ہے, بعض صورتوں میں ہاں طلاق مکروہ ہو سکتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت اپنی بہن کے بارے میں طلاق کا مطالبہ نہ کرے. یعنی جیسے سوکن ہوتی ہے نا, اب سیکنڈ میرج اس نے کر لی, ٹھیک ہے, تو اب پہلی بیوی نکاح کی جی دوسری کو طلاق دو, یا دوسری نکاح کے پہلی کو طلاق دو گے تو پھر میں تمہارے عقد نکاح میں آؤں گی, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہ کرے کہ اپنی بہن کو طلاق دلوا کے اس کے نکاح میں آنے کی کوشش کرے, تو یہ نہ کرے, ٹھیک ہے. تو مطلب بلا وجہ طلاق ان حدیثوں ہی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلا وجہ طلاق جب کہ کوئی ریزن نہیں ہے تو وہ پھر اس کو ڈسکریج کیا گیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ خواہ مخواہ کی ریزن بنا کے سپریشن کی طرف چلے جانا, اس کو پسند نہیں کیا گیا. ایک اور روایت میں حضرت ثوبان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے من غیر باس, بغیر کسی وجہ کے, وداؤٹ ریزن, ٹھیک ہے, مطلب کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے, تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مجھے طلاق دو, یہ وہ, ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں نا, تو وہ تو جب طلاق دے چکے ہوتے ہیں تب ہمارے پاس کیس آتا ہے کہ اب بیوی نے اسے جو ہے وہ اٹھنے ہی نہیں دیا نا, مطلب یہاں سے تم نکل نہیں سکتے بیڈ روم سے جب تک تم مجھے طلاق نہ دے دو, ہیں, اب دو طلاق مجھے دو, ہیں, تو مجھے دھمکی لگائی تھی نا, ڈرایا تھا نا, تو اب طلاق دے کے ہی اٹھو گے, ورنہ تو میں یہ سوسائڈ کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, وہ کر لوں گی, وہ 2 گھنٹے کا جو بھی سین چلتا ہے سو چلتا ہے. اب وہ اس میں طلاق دے دیتا ہے, تو اب وہ پوچھتا ہے یہ کہ اس میں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ بھی پوچھتا ہے, اس کی بیوی بھی پوچھتی ہے دونوں چلیں باہر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جذباتیت تو ہے نا, ایک وہ دونوں کے اندر ایموشنز ہیں. خیر بہرحال یہ نہیں کہ مردوں میں نہیں ہے, مرد بھی کو کم نہیں کرتے. آج پڑھنا ہے, یہی تو پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق الغضبان یا طلاق المکرہ, غصے کی حالت میں طلاق, یہ جس کو مجبور کیا گیا ہو. تو کیا یہ مجبوری ایسی مجبوری ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں. جی طلاق کا حکم, تو کہتے ہیں کہ جی طلاق کے حکم کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. احناف اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ طلاق جو ہے نا اصلاً ممنوع ہے, یعنی اگر آپ اس کا اصل حکم کہیں نا تو اصلاً ممنوع ہے, ٹھیک ہے, شریعت نے اس سے منع کیا. ہاں مخصوص حالات میں اس کو الاؤ کیا, اجازت دی اس کی. اچھا, انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پہ لعنت بھیجی ہے کل ذواق مطلاق. اب یہ روایت بھی ضعیف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف روایتوں کے اوپر ہم حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے, حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. فضائل میں تو چلیں پھر کوئی بیان کر لیں سو کر لیں. تو اب حدیث میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ مزہ چکھنے والا ہے اور بہت زیادہ طلاقیں دینے والا ہے. عربوں میں یہ کلچر عام تھا, شادی کی طلاق, شادی کی مہینہ رکھا طلاق. اچھا عورتیں بھی ان کی ریلیکس تھیں, ان کو بھی آگے خاوند مل جاتے تھے, مطلب سوسائٹی میں تھی نہیں نا, یہ کوئی چیز تھی نہیں. تو وہاں یہ بہت زیادہ کلچر تھا جو آج کل آپ کو نا یہ شوبز کے اندر ملتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہیں. تو 4 5 تو ٹھیک ہے یار, ایک کے ساتھ گزارا نہیں ہو, سال 6 ماہ گزارو, آگے موو آن, ٹھیک ہے, شادی کرو, آگے نیا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, نیا بندہ ٹرائی کرو. تو عربوں میں یہ چیز ان کے کلچر میں تھی, زیادہ عام نہیں تھی لیکن تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت علی کے بیٹے ہیں, 100 کے قریب شادیاں کی. یہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبے میں کہنے پڑا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ بیٹی نہ دو. اب لوگ دے دیتے تھے, لوگ اس لیے دیتے تھے کہ نسبت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہمارا نسب جاری ہو جائے, ٹھیک ہے. اور وہاں عربوں میں اس چیز کو آپ سمجھا بھی نہیں جاتا تھا, وہاں یہ عیب کی بات نہیں تھی, ٹھیک ہے. مطلب طلاق کوئی عیب نہیں تھا ان کے نزدیک. جسٹ میرج جو تھا وہ ایک کانٹریکٹ تھا, سوشل کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے. بھائی کانٹریکٹ آپ دن میں کتنے کرتے ہو, اب بزنس کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے نا, کیا بس ٹھیک ہے, نہیں چلا, سال 6 ماہ بعد کیا ہوا, کانٹریکٹ آپ کا بزنس کانٹریکٹ ختم ہو گیا. کوئی دنیا مائکروسکوپ لگا کے دیکھتی ہے آپ کے رشتہ دار, اچھا بزنس نہیں چلا اس کا, ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا, شریکہ ہوا تھا, بعد میں ان کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, کوئی بھی نہیں. ہاں لیکن ڈائیورس ہو جاتی ہے, آدھا شہر جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. عربوں میں یہ چیز نہیں تھی, نارمل تھا, ایک نارمل. اچھا ڈائیورس مطلب کوئی انسیڈنٹ تھا ہی نہیں ڈائیورس ڈسکس کرنے کا, کوئی واقعہ ہی نہیں تھا. یہ ان کا کلچر تھا. اور وہاں دوسری شادی بہت عام تھی, بہت عام تھی. مطلب یہ بھی چیز نہیں تھی کہ جی کنواری ہے, بیوہ ہے, وڈو ہے, متعلقہ ہے, ڈائیورس, کوئی بھی نہیں, سمپل.
ان کے لیے عورت عورت تھی بس، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ. اس کے ساتھ ٹیگ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کہ جی یہ بیوہ ہے، وڈو ہے، یہ ڈائیورسڈ ہے، یہ مختلعہ ہے، اس نے خلا لی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب عورتوں کو بھی بہت زیادہ آپشنز مل جاتی تھی، لیکن ہمارے یہاں کلچر ذرا ڈفرینٹ ہے. ڈائیورس گالی بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائیورس اتنی زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، بھائی کیا ہو گیا، بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں چلا، چلو موو آن، آگے چلو. ہاں بہت درمیان بنا ہوا ہے. تو طلاق جو ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ، پہلی ہو جائے؟ اچھا پہلی اس سے بڑا آدمی، ٹھیک، یہ بھی بات ٹھیک ہے. طلاق کا حکم کیا ہے؟ یا تو یہ واجب ہے، ٹھیک ہے. کب واجب ہے؟ جب قرآن نے کہا نا کہ جی میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے. جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اب وہ درمیان میں کیا کریں؟ حکمین مقرر کریں. حکمین کسے کہتے ہیں؟ ایک شوہر کے خاندان سے ہو بڑا، ٹھیک ہے، اور ایک بیوی کے خاندان سے ہو، اور دونوں میاں بیوی کے اختلاف کے بارے میں آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کی بات سنیں، یعنی میاں بیوی کی بھی بات سنیں آپس میں بھی، پھر وہ ڈسکس کریں کہ یار ان کے مسئلے کا کیا حل ہے. اگر وہ حکمین اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی ان کا رشتہ نہیں چلنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہے پیچ اپ کرانے کا، یہ نہیں چل سکتا، تو پھر طلاق واجب ہے. پھر کر لینی چاہیے، خواہ کی چک چک سے بچیں، ٹھیک ہے. مطلب حکمین میں یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کیا؟ حکمین کے حوالے کر دیا. حکمین جو ہے ایک تو ہے نا قاضی ہے، کورٹ ہے، کورٹ کا فیصلہ تو لاگو ہوتا ہے نا، وہ تو بائی لا اینڈ فورس لاگو ہوتا ہے نا. اب حکمین تو ظاہر بات ہے جج نہیں ہے نا، لیکن لڑکی نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں فیصلہ قبول کروں گی، لڑکے نے کہہ دیا کہ جی میں ان کا فیصلہ قبول کروں گا. اب دونوں اس پہ راضی ہو گئے، ایک لڑکی کے خاندان سے ایک لڑکے کے خاندان سے، دونوں اس پہ راضی ہو گئے کہ ان کی سپریشن ہو جانی چاہیے، تو اب دونوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طلاق واجب ہے، ٹھیک ہے. ایسی صورت میں طلاق واجب ہے کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہم حکمین کے فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے. دوسرا کیا ہے؟ طلاق جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں طلاق کیا حرام ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی من غیر حاجت نہیں لئی، جبکہ کوئی وجہ نہ ہو، بلا وجہ کی طلاق جو ہے وہ حرام ہے. لیکن یہ بات ہے کہ عربوں میں بلا وجہ کی طلاق بھی ہو جاتی تھی، صحیح بات ہے، کلچر میں ان کے عام تھا، ٹھیک ہے پسند نہیں ہے طلاق دے دی. وہ اب حدیث ام زرع نہیں ہم نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے. اب اس خاتون کا کیا قصور تھا؟ اسے ایک دوسری خاتون پسند آ گئی، اس نے اس کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لی، عام تھا ان کے یہاں. بس مطلب وہ ایک آدمی سے بور ہو جاتے تھے، ایک خاتون سے بور ہو جاتے تھے تو وہ طلاق دے کے آگے، بھائی چلو ٹھیک ہے بچے ہیں، ٹھیک ہے پل جائیں گے. ہاں لیکن یہ ہے کہ بچہ عورت کی ذمہ داری نہیں تھا، وہ مرد کی ذمہ داری تھی. ہمارے یہاں عورت نے کیا کام کیا؟ اپنی ذمہ داریاں بڑھا لی. اب 4 بچوں کی ماں سپریشن ہوگی، 4 بچے ہی اس نے پالنے ہیں اور زبردستی کورٹ سے اس نے لینے ہیں، ٹھیک ہے. باپ کے اوپر ڈالو، وہ آگے شادی کرے گا، ٹھیک ہے، وہ تو مطلب اپنی لائف انجوائے کرے اور تم 4 بچوں کی ذمہ داری سنبھالتی رہو. لیکن موسٹلی اگر آدمی بچے لے بھی لیں تو ان کی پرورش کے اندر وہ ماں بھی وہ سب کچھ نہیں دکھاتے. ابھی تک کی ایک ویڈیو تھی کہ بچی کہنے لگی خود کو مجھے چھوڑ گئی ہیں یتیم ماں، کہ ماں باپ کے درمیان سیپریشن. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ باپ جو ہے اگر اتنا ہی بے حس ہو کہ وہ بچے جو ہے وہ یتیم خانے میں پہنچ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ماں پال لے. لیکن ہر دفعہ میں ایسا نہیں ہوتا، بہت دفعہ میں باپ جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ مانگتا ہے کہ بچے مجھے دے دو میں پال لیتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں مطلب ماؤں کا ایک ذہن بن گیا نا، مائنڈ سیٹ بن گیا نا. اب ہوتا کیا ہے، وہ اپنی جوانی جو ہے وہ بچوں کی خاطر لگا دیتی ہیں. جب جوانی بچوں کی خاطر لگا دیتی ہیں، بچہ ہو جاتا ہے جوان، اب اس کی شادی نہیں ہونے دیتی. البتہ اس نے اپنی جوانی اس کے لیے لگائی ہے، وہ کہتی ہے اب میں نے تمہارے اوپر ساری جوانی خرچ کر دی ہے، ماں کہتی ہے اب تو دوسری عورت کا بن جائے گا. اب 35-40 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، ماں شادی نہیں ہونے دیتی. پیچھے سے پوچھو مسئلہ کیا؟ بروکن فیملی ہے، ماں نے پالا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کو کریٹ کرتا ہے. ریلیشن شپ میں ہمارے ہاں ایکسٹریمز ہے، اصل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ریلیشن شپ ٹھیک ہے، ضرورت ہے انسان کی، ضرورت ہے، لیکن ریلیشن شپ میں ہمارے ہاں یہ جو ایموشنز میں ایکسٹریمز آ گئی ہیں نا، ان کو ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھئی اولاد کی خاطر کوئی زندگی کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مناسب سا کریں اولاد کا، پاگل پن کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، عربوں کا ٹھیک تھا معاملہ، ٹھیک ہے، ایک ماڈریٹ سا تعلق ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. وہ ہمارے یہاں بھی وہ کیا نا، یہ فلموں ڈراموں موویوں نے ایکسٹریم محبت، ایکسٹریم محبت کا مطلب کیا؟ ایکسٹریم لو کا مطلب ایکسٹریم پین، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ریلیشن شپ ہمیشہ تو ایک جیسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ تو سال 6 ماہ چلتا ہے بس. وہ مطلب
ہوائی سا ہوتا ہے بس، اس کے بعد اڑ جاتا ہے. ویسے مدر کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اپنی اولاد کا زیادہ ہوتی ہے فادر کے مقابلے، ظاہر اس نے ڈرا ہوتا ہے اس کو اولاد کو، تو اس لیے آتی ہے ماں جاتی ہے بچے میرے سامنے. کیا ہمارے ہاں ہی ماں ہوتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں عرب میں نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے کلچر نے ہمارے دماغ میں ڈال دی ہیں. ہمارے ایموشنز ہمارے ذہن سے بہت متاثر ہوتے ہیں. آپ نے ایک چیز ذہن میں بٹھا لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ایموشن پہ تو متاثر ہوگا آپ کا تھاٹ. مطلب ایک چیز پہلی تھاٹ پروسیس میں چلے، کلچر کا افیکٹ ہے، ٹھیک ہے. وہاں کی عورت جو ہے وہ شوہر کے سیکنڈ میرج کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ہاں مطلب لیتی ہے، ایسا نہیں ہے وہاں مسائل نہیں ہے، لیکن اتنا سیریس نہیں لیتی کہ زندگی موت کا مسئلہ بنا لے. ہمارے یہاں تو زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ICU میں پہنچ جاتی ہے، اس کو خبر مل جائے اس کے شوہر نے دوسری شادی کا. تو کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہمارے یہاں ہیں جو ایکسٹریمز ہیں، اور وہ کہاں سے آئی ہیں؟ کلچر سے آئی ہیں. ایک ذہن بنایا گیا نا، ایک سوچ بنائی گئی ہے. آپ پورے کلچر میں جو ہے وہ ایک ذہن اور ایک سوچ دوسری پیدا کر دیں گے تو ایکسیپٹنس پیدا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی. تو یہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے ان کے کلچر میں تھا یہ طلاق عربوں میں، تو یہ خلا کا بھی ان کے کوئی خلا بھی، ہاں بالکل کلچر میں تھی ان کے خلا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا لے لینا، ٹھیک ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا نا وہ واقعہ، ایک خاتون آئی آپ وسلم کے پاس، کہنے لگی کہ میرے ابا نے شادی کر دی ہے، جیسے شادی کی ہے، میں نہ اس کے اخلاق کو برا بلا کہتی ہوں، نہ ہی اس کے دین سے مجھے کوئی شکایت ہے. دیندار آدمی ہے، بااخلاق ہے، سارا کچھ ہے، شکل و صورت مجھے پسند نہیں بس. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ اس کی شکل و صورت مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کی ناشکری کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی. اب اس نے دیکھیں کیسے تھیسس ڈیولپ کیا. اب مجھے پسند ہی نہیں ہے، جب پسند ہی نہیں ہے تو میری اس کی طرف کیسے رغبت؟ جب رغبت نہیں ہوگی تو لازمی نتیجہ کیا؟ ناشکری. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ناشکری کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا سیپریشن چاہیے، کہ ہاں ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں، کروا دی، سمپل. ہوا نہیں ہے کوئی نہیں. مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے نا شادی کو نا کو بہت ہی زیادہ ہمارے لوگوں نے بھی وہ لے لیا ہے، دماغ پہ سوار کر لیا. یہ ایک کانٹریکٹ ہے. مطلب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. بھائی کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. پیسے بہت خرچ کر لیں، ہاں پیسے بہت خرچ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جب اتنی انویسٹمنٹ شادی بھی کی ہو، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، اس کی جو ہے نا میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی شادی یقین مانے بہترین، دونوں ٹاپرز تھے، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی جیسے کہتے ہیں سورج چاند کی جوڑی، ٹھیک ہے. 3 ہفتے شادی چلی، ڈائیورس ہو گئی. میں پریشان کیوں؟ کہتا 20 لاکھ لگا دیا تھا. بات ٹھیک ہے کہ 20 لاکھ اگر آپ نے لگا دیا ہو تو آپ کو لگتا ہے وہ تو انویسٹمنٹ تو ضائع گئی آپ کی، اب دوبارہ 20 لاکھ لگانا پڑے گا. یعنی وہ ریلیشن شپ شاید ٹوٹنے کا اتنا وہ صدمہ نہ ہو جتنا وہ 20 لاکھ کے ضیاع کا صدمہ ہے کہ یہ دوبارہ آپ اکٹھے کر کے لگانے پڑیں گے. تو انویسٹمنٹ، یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹر ہے، یہ ایک فیکٹر ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نا ہمارے یہاں کچھ ساری نفسیات بھی ایسی بنا دی گئی ہے. چلیں بہرحال، تو ایک ہے طلاق حرام وداؤٹ اینی ریزن. یہ طلاق جو ہے نا یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ طلاق کی صورت میں نقصان ہے، اپنا بھی ہے دوسرے کا بھی ہے. مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ آپ کی متاثر ہوتی ہے. اس لیے بلا وجہ طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. طلاق ایک شعوری فیصلہ ہے. شعور سے اگر آپ پہنچتے ہیں، مطلب جذبات کے بغیر کہ یار ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے آگے چل پڑیں. نیکسٹ کیا ہے؟ مباح طلاق. مباح طلاق کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ اس کے اخلاق برے ہیں، تو دین آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ نکل جائیں، اور آپ نکل سکتے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ وہ طلاق جو کہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، جس کے لیے انکریج کیا گیا. اگر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، فرائض دینیہ یعنی دینی فرائض ان کو ادا نہیں کر، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اب اس کی وجہ سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، بدکاری میں پڑا ہے مثال کے طور پہ، کرپٹ ہو جاتا ہے نا. جیسے عام عورتیں کہتی ہیں جی ہمارا شوہر کرپٹ ہو گیا، بار منہ ماری کر رہا ہے، کیا کریں؟ طلاق لے لیں. دیکھیں اس میں طلاق لینا لازم نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اگر لے لیں گی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے. مطلب ایک زانی کے ساتھ گزارا کرنا ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ زانی ہے، شرابی ہے، کیا کریں، بچے چھوڑ کے کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لازم نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ اسے جان چھڑا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو
اب ایک خاتون نے مسئلہ ڈسکس کیا تھا، اب ان کا مطلب یہ تو اب سوسائٹی میں عام ہو گیا نا، شو ڈرنک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب یہ عام ہو گیا، یا زنا کر رہا ہے، عام ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرنک کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی اولاد ہو رہی ہے جوان، ٹین ایج کو پہنچ رہی ہے، وہ ڈرنک کرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. باپ کو دیکھ کے اب باپ ہر وقت گھر میں مست پڑا ہوا ہے اور پیپسی اور کوک کی طرح شراب پی رہا ہے، تو مجھے بتائیں اولاد متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ریکمینڈڈ ہے کہ نکل جاؤ، اولاد کو بچاؤ، اپنی اگلی نسل کو بچاؤ. صرف یہ مت سوچو کہ تمہارا ریلیشن شپ داؤ پہ لگا ہے، اصل میں تو اولاد داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ایسا ابھی آپ نے کہا تھا یہ ذمہ داری آدمی کی ہے، کیا اولاد کی. ابھی آپ اس سے مشورہ دے رہے ہیں اس بات میں کہ اپنی اولاد کو لے کے جا کے بچا لو. ہاں تو وہ یہی ہے نا کہ ذمہ داری مرد کی ہے جب مرد ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، اور ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہو، اور وہ کہہ بھی رہا ہو کہ جی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، تو ٹھیک ہے. تو ذمہ داری آپ ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے، وہ اہل ہی نہیں ہے نا. شرابی کیسے اہل ہے کہ جی وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، تو وہ کیسے بچوں کی تربیت کرے گا؟ وہ تو ان کو شرابی بنائے گا نا. ایک بے نمازی کیسے بچوں کی تربیت کرے گا؟ بے نمازی بنائے گا. تو ہم اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ بعض ہمارے یہاں یہ ہو گیا نا کہ عورت ہر مسئلے میں جو ہے، ہر سپریشن کے اندر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ بچہ لے لے، جبکہ بعض اوقات شوہر دیندار ہوتا ہے، وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، فائنینشیلی بھی اس کو کوئی مسائل نہیں، اسے بچوں سے محبت بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں عورت کیا کرتی ہے؟ نہیں، بس میں نے اس سے بچہ چھیننا ہے، اور چھین کے نا وہ اصل میں کوئی سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، مطلب سکون ہی حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اچھا اس کو تکلیف ہو، اس کو میں پین پہنچاؤں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، اصل مسئلہ یہ کہ سپریشن میں دونوں کا دماغ اس بات کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگلے کو چوٹ لگانی ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اب اگر اسی کے اوپر دماغ چلے گا تو دماغ تو سال 6 ماہ بعد تو سکون میں آ جائے گا، اگلا بھی سکون میں آ جائے گا نا. اگلی شادی کا لے گا، اس کے بچے ہو جائیں گے، تو چوٹ تو اس کو نہیں لگی، وہ ٹھیک ہے، سال 6 ماہ وہ پریشان رہے گا تو یہ خوش رہے گی، چلو ٹھیک ہے، اب ٹھیک سکون ہے اب، ٹھیک ہے. جب اس کے آگے شادی ہوگی، اس کے بچے ہو گئے، اب یہ پین میں آ جائے گی. اور یہی ہوتا ہے، اب 3-4 سال بعد رابطہ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے واپس لے آؤ. یہ ہے نا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جہاں پہ باپ اہل نہیں ہے وہ بات ٹھیک ہے، باپ اہل نہیں ہے، کرپٹ ہے، اولاد خراب ہو جائے گی، ماں بچے لے کے پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، وہ بات ٹھیک ہے، وہاں اس کو کر لینا چاہیے، اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے. خواہ مخواہ کی ذمہ داری نہ اٹھائے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اپنی شادی کرے، اپنا آپ دیکھے، بچوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو وہ کر رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اصل میں وہ جب کرتی ہے نا تو وہ پھر بڑھاپے میں امیدیں لگا لیتی ہے کہ اب یہ شادیاں کرنے کے بجائے میری خدمت کریں، تو وہ ایک ٹریجڈی دوسری ٹریجڈی کو پیدا کر دیتی ہے. وہ ٹریجڈی ختم ہی نہیں ہوتی، تیسری نسل کو چلتی رہتی ہے. کہیں تو اس کو ختم کرو. ہاں یہ بھی ہے، بچوں والی عورت کو آگے، صحیح بات ہے. جو آپ نے سچویشن بتائی ہے کہ طلاق مستحب ہے، تو یہ عام معنی میں مستحب ہے یا تو اس پہ اجر بھی ملے گا؟ کیا اجر بھی ملے گا؟ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پہ اجر ملے گا. مستحب کا مطلب یہ ریکمینڈڈ ہے، اس پہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے، تو اگر لائف پارٹنر میں سے کوئی کرپٹ ہو تو اس میں طلاق مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. لیکن چونکہ بچے ہو جاتے ہیں تو شریعت نے اس لیے اس کو لازم نہیں کیا. لازم دیکھیں، اگر تو وہ کافر ہو جاتا ہے، نان مسلم ہو جاتا ہے آپ کے لائف پارٹنر میں سے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک، تو وہ تو پھر نکاح ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، عدت کے اندر اگر وہ رجوع کر لے، واپس آ جائے تو ٹھیک ہے. ہاں تو اگر وہ رجوع نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پیچھے نان مسلم کا پڑھا تھا نا کہ عدت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ باقی رکھا. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ان کے نکاح کو باقی رکھا. عدت کے بعد وہ دونوں نے شادی نہیں کی، پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے جی، عدت کے بعد بھی. ہاں وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا لاسٹ ٹائم میں. یہی چیز تھی. دور جاہلیت میں طلاق، یہ کہتے ہیں جی دور جاہلیت میں طلاق کیا تھی؟ دور جاہلیت میں یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا. اور کیا کہتا تھا؟ میں نہ تمہیں آباد کروں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا. تو پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، 3 مرتبہ، یعنی پہلے طلاق کی تعداد مقرر نہیں تھی. 100 مرتبہ طلاقیں دے عورت علیحدہ نہیں ہوتی تھی جب تک وہ رجوع کرتا رہتا تھا. اگر رجوع نہیں کرتا تھا تو پھر وہ عورت علیحدہ ہو جاتی تھی. تو قرآن نے آ کے کہا کہ نہیں، یہ جو طلاق رجعی ہے نا، یہ 2 مرتبہ ہی ہے جس میں تم رجوع کر سکتے ہو. تیسری مرتبہ دے دی تو اب رجوع نہیں ہے، اب وہ گئی. ٹھیک ہے، تو اس کو مذاق نہ بناؤ.
تو الطلاق مرتان، یعنی جس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر تیسری مرتبہ تم نے طلاق کے الفاظ بول دیے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب سپریشن، اب ختم معاملہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائٹل انہوں نے یہ دیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ یہ مرد کا حق ہے. ہاں یہ ہمارے ہاں جو وہ نکاح فارم میں لکھوا لیتے ہیں جی طلاق کا حق بیوی کو تفویض کیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا، طلاق کا حق نہیں دیا. طلاق کا حق مرد کے لیے، ٹھیک ہے. نہیں الاؤڈ بھی کس بنیاد پہ ہم کہیں گے؟ اللہ نے ایک حق نہیں دیا، اللہ نے ایک حق نہیں دیا. ہم نکاح فارم میں یہ لکھوا لیں کہ مرد کو خلا کا حق حاصل ہے، کیوں نہیں لکھوا سکتے؟ ویلڈ کوشچن ہے، کیوں نہیں لکھوا سکتے کہ نکاح فارم مرد خلا لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم یہی کہیں گے کہ بھئی خلا عورت کا حق ہے، کتاب و سنت ان بات جائز قرار نہیں. بات یہ ہے کہ جائز قرار دینے کی اصل میں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے. تو دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل ہمارے سامنے آنی چاہیے نا. طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ رکھی. کیوں مرد کے ہاتھ میں رکھی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی. عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو مجھے بتائیں صبح شام طلاقیں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. تو وہ تو ایک گھر بھی نہیں بسنا. تو جس حکمت کے تحت اللہ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا تھا، آپ نے اس حکمت کو ہی توڑ کے آپ نے کہا نہیں جی ہم عورت کو دیتے ہیں طلاق کا حق. نہیں، یہ آپ کون ہوتے ہیں طلاق کا حق دینے والے؟ حاکم اللہ اور اس کے رسول ہیں. آپ دلیل لے کے ہیں. آپ اس طرح سے یہ مطلب لا گیور تو آپ ہیں نہیں، آپ تو لیجسلیٹر نہیں ہیں کہ جی آپ حقوق کا تعین کریں. حقوق کا تعین کون کرے گا؟ شارع کرے گا. شارع کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہاں خلا کا حق دیا، عورت کو سپریشن چاہیے، ٹھیک ہے، خلا لے لے، طلاق کا حق تو نہیں دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا تھا تو مرد نے اپنا حق اس کو دے دیا، تو چلیں عورت کو اللہ نے خلا کا حق دیا تھا تو عورت نے اپنا حق جو ہے وہ مرد کو دے دی. مطلب اس طرح سے اگر ہم حقوق ٹرانسفر کرتے رہیں تو اس سے سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، بہت بڑا. امام کا ایک حق ہے، ٹھیک ہے، حکمران کا ایک حق ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آگے 10 لوگوں میں وہ ٹرانسفر کر دیا. نہیں، اگر ایک بندے کا ایک حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس حق کا مالک ہے اور اس کو وہ بانٹ دے آگے. ٹھیک ہے، شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ استمتاع کر سکے، فائدہ حاصل کرے. وہ کہا جی میں نے اپنا حق 10 مردوں میں بانٹ دیا آگے. فضول باتیں ہیں نا. اس طرح اگر آپ چلو ایک حق کے مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آگے وہ حق آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نہیں، یہ غلط استدلال ہے. تو لاجک اصل میں بنیاد یہ بنائی گئی کہ جو اس کا حق ہے وہ آگے کسی کو دے دے. وکیل بھی تو مقرر کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے وکیل مقرر کر لے، توکیل اور چیز ہے، تفویض اور چیز ہے. وکیل مقرر کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کسی مرد کو ہی وکیل بنائے گا نا. یہاں تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے اس کو آپ حق دے ہی جا رہے ہیں، تو وہ غلط ہے. جب اللہ نے اس کو حق نہیں دیا تو کسی وجہ سے نہیں دیا تھا. تو یہ نکاح فارم میں لکھوانا یہ غلط ہے، شریعت کے مقاصد اور اس کے آبجیکٹیوز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، کہ بیوی کو طلاق کا حق دے دیا. بیوی کے پاس خلا کا حق ہے، مرد کے پاس طلاق کا حق ہے، بس ٹھیک ہے کافی ہے. جب اللہ نے نہیں بات کی تو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلا کی ڈیمانڈ پہ لازم ہے کہ وہ شوہر اسے طلاق دے یا اسے ریفیوز بھی کرے؟ خلا کے مسائل آئیں گے آگے، تفصیل سے آئیں گے. خلا اور چیز ہے، طلاق اور چیز. خلا کے آگے مسائل تفصیل سے آئیں گے. طلاق کس کی طرف سے واقع ہوتی ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو اور مختار ہو. ٹھیک ہے، یعنی صاحب اختیار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس کی طرف سے طلاق نہیں ہوگی. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مکرہ ہے یعنی مجبور ہے تو اس کی طرف سے طلاق نہیں ہوگی. اس میں انہوں نے استدلال کیا وہ معروف روایت سے
کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. کون سے؟ عن النائم، سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. یعنی بچہ جو ہے مرفوع القلم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سویا ہوا بھی مرفوع القلم ہے. اور سوتے سوتے اگر کسی کو گالیاں دے دے، ٹھیک ہے، تو بار مرفوع القلم ہے. اچھا وہ کہتے ہیں سوتے میں قتل کر دے کسی کو، تو کہتے ہیں مرفوع القلم ہے. ہو سکتا ہے مطلب جیسے ماں سوئی ہوئی تھی تو وہ بچہ چھوٹا نیو بورن بیبی کیسے ہو جاتے ہیں نا، ماں نے کروٹ لی، بچہ نیچے آ گیا، سانس اس کی دب گئی اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے، یا جہاں زیادہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، اوپر چارپائی میں آپ تھے تو کروٹ لی، نیچے گرے اور نیچے کو بندہ سویا ہوا تھا. وہ بعض لوگ تو پورے محلے کے چکر لگا لیتے ہیں سوتے سوتے ہیں، مطلب نیند میں چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے لوگوں کو. خیر بہرحال ایک تو سر یہ پچھلے دنوں ایک سائیکولوجیکل کیس میں سوسائڈ کا ہوا تھا، تو کیا یہ مجنون کا اس کے اندر آئے گا؟ سائیکولوجیکل کیس جنرل جیسا عام روٹین میں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. ایسے ہی ابھی ہم اس کو آگے غضبان میں وہ بات آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بچہ طلاق نہیں لے سکتا، بچے کی تو شادی نکاح بھی نہیں ہوتا. کہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں نکاح ہو سکتا، نکاح بڑے کروا دیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں KPK میں یہ رواج عام ہے، مطلب بچپن میں ہی 5 6 7 سال کی عمر میں نکاح کر دیتے ہیں. ہاں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، بلوغت کے بعد اختیار ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ بچپن میں نکاح ہو سکتا ہے نا. نکاح کس نے کروانا ہے؟ اولیاء نے کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو اولیاء اگر اپنے بچوں کا نکاح بچپن میں کر دیں، 5 7 سال کے بچوں کا نکاح کر دیں تو کوئی حرج نہیں، وہ نکاح ویلڈ ہے. ہاں بلوغت کے بعد دونوں کو اختیار ہوگا، چاہیں تو اس نکاح کو برقرار رکھیں اپنے والدین کے فیصلے کو، چاہیں تو اس کو ختم کر دیں. تو بچے کے بہاف پہ اس کے والدین بہت سے ڈیسیجن لیتے ہیں، اور بھی تو ڈیسیجن لے رہے ہیں نا. اور ڈیسیجن کیا نہیں لے رہے؟ اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کو انجینئرنگ کروانی ہے، اس کو میڈیکل کروانا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے اس کے ڈیسیجن والدین لے رہے ہوتے ہیں، اور بچے کو بہت سے ڈیسیجن پسند بھی نہیں ہوتے. اسے اسکول جانا پسند ہے نہیں ہے؟ کس بچے کو پسند ہے مجھے بتائیں؟ لیکن وہ سارے ڈیسیجن چل رہے ہیں، تو جب وہ سارے چل رہے ہیں تو اس میں کیا رہا جب؟ ٹھیک ہے. سر لڑکی اور لڑکی کی رضامندی والا ایلیمنٹ کس میں؟ اسی میں بچے ہیں نا، وہ کیسے بتا سکتے ہیں کنسنٹ والا ایلیمنٹ؟ وہ یہ ہے کہ اولیاء کر رہے ہیں نا، ان کے پیار اولیاء کر رہے ہیں. آگے ولی کی بات آ رہی ہے، مثلا وہ رخصتی کا ٹائم جب آئے گا تب ان کو اختیار دیا جائے گا. تب ان کے اختیار ہے، چاہے تو اس کو برقرار رکھیں، چاہے تو اس کو برقرار نہ رکھیں. اصل بات یہ ہے نا کہ بچے کے بیاہ پہ اس کے ولی کے پاس کچھ اختیار ہوتا ہے. اگر تو آپ کہیں کہ کچھ اختیار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ بچے کا مال ہے، ٹھیک ہے، یتیم بچہ ہے، اس کا مال ہے، تو اس کے ولی کا اختیار ہے اس میں کوئی تصرف کا؟ صحیح بات ہے. جو اس کا گارڈین ہے وہ یتیم کے مال کو اپنے تصرف میں لے گا تبھی تو اس کے اوپر خرچ کرے گا نا، اور اپنی مرضی سے خرچ کرے گا. اب بچہ کہے کہ نہیں جی یہاں نہیں خرچ کرنا، تو وہ کیا کرے گا؟ ولی بچے کا دھیان کرے گا یا اپنی مرضی کرے گا؟ اپنی مرضی کرے گا. جھگڑا ہی ہوئے گا، ہے جھگڑا ہی ہوئے گا. بچے نے کیا جھگڑا کرنا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. جو گارڈین ہے وہ گارڈین ہے. ہاں جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے گا پھر آپ کہیں گے جی اب اس کے معاملات اس کے حوالے کر دو، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے مالی معاملات بھی اس کا گارڈین دیکھے گا. اس کے مال میں بھی تصرف اس کا گارڈین کرے گا، اس کا سرپرست کرے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہر طلاق جائز ہے سوائے اس کے کہ جس کے عقل کے اوپر کالے پڑ گئے ہوں. لیکن یہ روایت بھی جو ہے نا موقوف روایت ہے. موقوف مین صحابی کی بات ہے، صحابی کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں. یعنی مغلوب العقل، جس کی عقل کے اوپر تالا پڑ گیا ہو اس کی طلاق نہیں ہوتی، یہ بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ جس کو چور ڈاکوؤں نے جس کو مجبور کر دیا ہو تو اس کی طلاق نہیں، مطلب گن پوائنٹ پہ طلاق نہیں. یہ بھی امام بخاری نے نقل کیا، لیکن یہ بھی صحابی کا فتویٰ ہے. اب ہم آتے ہیں، بہرحال مختلف مسائل ہمارے سامنے آ گئے. ایک ہے طلاق المکرہ، مجبور کی طلاق، یعنی جس کو طلاق پہ مجبور کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ مجبور گن پوائنٹ پہ کرے، وہ مجبور ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل کرنا ہے، مطلب بیوی مجبور کر دے کہ مجھے طلاق دو. ٹھیک ہے. طلاق السکران، جس نے ڈرنک کیا ہوا ہے نشے کی حالت میں، نشئی کی طلاق. طلاق الحاضل، مزاح کی طلاق، مزاح میں طلاق دے ماری. ٹھیک ہے، وہ میں تو مزاح کر رہا تھا، طلاق دے میں تو مزاح کر رہا تھا. طلاق الغضبان، غصے کی حالت میں طلاق، شدید غصے کی حالت میں.
طلاق الغافل والساہی، ٹھیک ہے، مطلب غلطی سے طلاق دے دینا. اگر مسٹیکلی وہ بس میں نے میسیج لکھا تھا بھیجنا نہیں تھا، بس وہ اچانک بٹن دب گیا وہ چلا گیا، اس کو کہتے ہیں غلطی سے طلاق. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے غلطی سے طلاق. طلاق المدہوش، مدہوش کی طلاق، بے ہوشی کی عالم میں، اتنا غصہ تھا بے ہوش ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ. چلیں جی، سب سے پہلے طلاق المکرہ، مکرہ کی طلاق. یہ کہتے ہیں کہ جو تو مکرہ ہے نا، مجبور ہے نا، جس کو کسی چیز پہ مجبور کیا گیا، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو کہا گیا کہ کلمہ کفر بھی اس کے لیے مضر نہیں ہے. ایسے کہا نا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل جو ہے وہ کیا ہے، ایمان پہ مطمئن ہو. اور اگر اسے کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کر دیا جائے تو اس کے کلمہ کفر کا بھی اعتبار نہیں ہے. جب اس کے کلمہ کفر کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی طلاق کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک روایت یہ لے کے آئیں کہ اللہ کے رسول فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا، اور جس پہ وہ مجبور کیے گئے، جس پہ وہ مجبور کیے گئے، یعنی خطا اور نسیان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بھول چوک سے جو کچھ ہو گیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، جس پہ وہ مجبور کیے گئے اس کا بھی ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. تو گن پوائنٹ پہ اگر کسی سے طلاق لے لی گئی تو وہ طلاق نہیں ہوگی. یہ کس کا موقف ہے؟ میجورٹی کا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا. ٹھیک ہے. اور صحابہ میں سے حضرت عمر، عبداللہ بن عمر، علی بن ابی طالب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ. امام ابو حنیفہ اور احناف کا کہنا یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق ہو جاتی ہے، مجبور کی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، مجبور کی طلاق نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی اس میں اس کا ارادہ تو ہے نا، ارادہ تو ہے اس کا، بھلے اس کو مجبور کیا گیا ہے لیکن ارادہ تو اس کا شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجبور جبر سے ارادہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بادشاہوں کے بارے میں مشہور جی بادشاہ جو ہے زبردستی طلاق دلوائے. ہاں، بادشاہ زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے. جی. تو بہرحال بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجبور کی طلاق جو ہے نا وہ نہیں. ہاں، اب یہ ہے کہ جس کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا وہ مجبور ہے کہ نہیں. اب یہ ایک چیز باریک ہے، اس میں علماء کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی عالم کو یہ لگے کہ وہ عورت نے جو اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ میں سوسائڈ کر لوں گی، مجھے طلاق دو، کوئی اس کو جبر بنا لے، کوئی عالم اس کو جبر نہ بنائے. یہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہ مجبور کرنا کوئی مجبور نہیں ہے کہ اس نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا، کمرے سے باہر نہیں جا سکتے تو اس لیے اب یہ کوئی نہیں لگتا کہ کوئی جبر ہے شوہر کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس سے اریٹیٹ ہو کے اگر وہ طلاق دے دے تو اس نے یہ جبر سے مراد ایسا جبر کہ جس میں وہ اس کو لگے کہ اب اس کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس ڈر سے، اس خوف سے، ٹھیک ہے، میں چلتی گاڑی سے میں چھلانگ لگا دوں گی، 2 طلاق مجھے، تو اب وہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرے، طلاق کے الفاظ بول دے. تو ایسے کیسز میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے مجبور ہو کے بغیر ارادے کے یہ کام کیا، مقصد اس کا طلاق دینا نہیں تھا، نیت اس کی طلاق کی نہیں تھی، وہ مجبور ہو گیا اس لیے. تو اس لیے اس مجبوری کی وجہ سے وہ طلاق ویلڈ نہیں ہوگی، یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بہتر ہے کہ مفتی اس پورے کیس کو سننے کے بعد فتویٰ دے، بجائے اس کے کہ ایک اوور آل عمومی بات کر دی جائے. سر یہ فتوے کینسل ہو گیا، لیکن میاں اور بیوی کے درمیان طلاق اگر مطلب اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ زنا کے اندر تو نہیں، اگر ساتھ رہے ہیں تو زنا کا تو چانس نہیں، اس سے گناہ ہو جائے. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، جو عالم نے فتویٰ دے دیا نا تو بس اس کے مطابق ٹھیک ہے. انہوں نے تو عالم کے فتوے، ہاں اللہ کے یہاں بھی ایکسیپٹنس، بالکل ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح طلاق کے مسائل میں پہلے ہی اتنا اختلاف ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو پھر تو ساری جہنم میں چلے جائیں گے. ہاں، ساری زانیاں بن جائیں گے. مطلب چاروں فقہا کے درمیان تھوڑے اختلافات ہیں. 3 کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ میرج نہیں ہوتی، وہ اناف کہہ رہے ہیں جی کورٹ میرج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کورٹ میرج خارج کرنے والے 3 کے مطابق لے کے جائیں تو وہ سارے جہنم میں جائیں گے. تو یہ ہے کہ یہ تو بہت زیادہ اختلافات، ہزاروں اختلافات ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ نہیں، وہ
میں نے ایک وہ دیکھی تھی مفتی طارق مسعود صاحب، ایسی وہ خواہ ویسے عام طور پہ جذباتی نہیں ہوتے، تو ایک وہ ایسے جذباتی ہو گئے، یہ سارے زنا کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، عدالتی خلا کا شاید کوئی مسئلہ تھا. نہیں، ایسے مسائل کے اندر جو ہے مفتی حضرات کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ذرا ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے. اب اس طرح جو ہے وہ اہل حدیث حضرات یا جو ائمہ ثلاثہ والے ہیں وہ آپ کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں کہ یہ جو حنفی فقہ کے مطابق ساری عورتیں جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح کر رہی ہیں، یہ ساری زانیہ ہیں، زنا کر رہی ہیں، جہنم میں جا رہی ہیں. مطلب آپ سوسائٹی میں فساد کھڑا کر دو گے نا اگر آپ فتووں کو اس تناظر میں لینا شروع کر دو گے. دوسروں کو آپ مجرم اور فاسق و فاجر اور زانی بنانا شروع کر دو گے، یہ غلط ہے. آپ اپنی رائے بیان کرو، آگے بڑھ جاؤ بس. باقی دوسرے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جب بات طے ہو گئی کہ ہر مجتہد جو ہے اگر وہ مختی بھی ہو تو اس کو بھی ثواب ملے گا، تو جب مجتہد کو ثواب ملے گا تو اس کے فالوور کو بھی ثواب ملے گا. اور مجتہد کو بلا مصیبت نہیں ہے، کوئی دیو نہیں ہے کہ جس کو کوئی ڈھونڈنا پڑے. ٹھیک ہے، کوئی کاف میں جا کے، ٹھیک ہے، ایک اچھا عالم دین، بس وہ ہم پڑھیں گے اصول فقہ میں. طلاق و سکران، نشئی کی طلاق یعنی نشے کی حالت میں. جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نشئی کی طلاق ہو جاتی ہے. نشئی کا ارادہ تو نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے، عقل بھی نہیں ہوتی اس کی، عقل بھی نہیں. لیکن کیوں طلاق اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں؟ سزا کے لیے، سزا کے طور پہ لاگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیے بات یہ نشہ تو ارادے سے کیا ہے نا. اب ایک نشئی نے کیا کیا، ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیا. اب وہ کہے جی میں تو نشے کی حالت میں تھا، لیکن نشہ تو ارادے سے کیا ہے نا، تو اس لیے اس نشے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نشہ اس نے انٹینشنلی کیا، کسی نے اس کو پلایا، چلو کسی نے پلا دیا تو پھر آپ کہیں گے جی طلاق نہیں ہوتی. لیکن یہ نشہ اس نے ارادے سے کیا، اس کو پتہ تھا اس کے نتیجے میں مدہوش ہو جاؤں گا، اور مدہوشی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بندہ مار سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اول فول بک سکتا ہوں، طلاق دے سکتا ہوں بیوی کو، تو اس لیے اسے اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے. ہاں وہ یہی کہیں گے کہ ہے، کیونکہ نشے میں تو اس کا ارادہ ہے نا. تو اب نشے کے بعد جتنے بھی افعال ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ نشے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اور اس میں کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نشئی کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی قرآن میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو کیا کرو، جان. مطلب یہ ہے کہ جس کی سینس نہ ہونا تو اس کا اعتبار نہیں. تو اب چونکہ اس کی سینس نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں. یہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ نشے کی حالت میں طلاق کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے. تو اسحاق بن رہوہ، ایک قول کے مطابق امام شافعی، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی موقف یہی ہے، اور اہل الظاہر کا بھی موقف یہی ہے، اور حنفیہ میں سے امام طحاوی اور امام کرخی کا بھی موقف یہی ہے، اور امام شوکانی کا بھی، کہ نشے کی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن میجورٹی کا موقف کیا ہے کہ نشے کی طلاق ہو جاتی ہے. بہرحال دونوں میں سے کسی بھی موقف کی طرف آپ جانا چاہیں تو گنجائش موجود ہے، مطلب دونوں کے پاس سالڈ ریزن ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ نشئی کی طلاق نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی حواس میں ہی نہیں ہے، تو شریعت نے کہہ دیا جو حواس میں نہ ہو تو وہ مرفوع القلم ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو وہ ہے نا جس کے حواس اللہ نے لے لیے، اس نے تو خود اپنے اڑائے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ بات نہ کریں. تو دونوں کے پاس ریزن جو ہے وہ سالڈ ہے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بطور سزا نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دوسرے کہتے ہیں بھائی آپ کیوں سزا لگاتے ہیں اس کی؟ کوئی سزا تو نہیں لگائی، اس نے طلاق دی ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا، طلاق اس نے دی ہے نا، سزا کہاں سے لگائی ہے؟ ٹھیک ہے، طلاق دی ہے تو آپ یوں کہہ رہے ہو کہ جی اس طلاق کو آپ کنسیڈر کر لو بس. کوئی اپنی طرف سے آپ یہ تھوڑی کہہ رہے ہو کہ جی ہم اس کو سپریشن بطور سزا اس کے اوپر لاگو کر رہے ہیں. چلو کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے ظاہر کو اس کے ظاہر پہ باقی رکھنے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کر لینا چاہیے.
جیسے دوسرے جو کرائمز ہوتے ہیں نشے کی حالت میں تو اس میں ریلیکس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، مجرم کو ریلیکس نہیں کیا جا سکتا کہ نشے کی حالت میں اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نشے میں ریپ کر، اب اگر ریپ کر دیا جی میں تو نشے کی حالت میں تھا، ظاہر بات ہے کہ نہیں، نشہ تو اس نے جو ہے وہ ڈرنک تو اس نے جانتے بوجھتے کیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ طلاق الغضبان، غصے کی حالت میں طلاق، یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے۔ اس میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، کہ اغلاق میں نہ تو طلاق ہے اور نہ آزادی ہے، نہ طلاق کا اعتبار ہے اور نہ یہ کہ میں نے غلام کو آزاد کیا، نہ اس قول کا کوئی اعتبار۔ کس میں؟ اغلاق میں۔ اغلاق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وفسر الاغلاق بالغضب وفسر بالاکراہ وفسر بالجنون، 3 معنی لیے گئے ہیں اغلاق کے، غضب، اکراہ اور جنون، ٹھیک ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ اغلاق کا مطلب ہے بند ہو جانا، مطلب اس کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس کا ارادہ جو ہے نا وہ بند ہو جائے، یعنی وہ کام اس نے ارادتاً نہیں کیا، انٹینشنلی نہیں کیا، یعنی ایک کیفیت ایسی بندے کے اوپر طاری ہو جائے کہ وہ ارادہ نہیں کر سکتا اس میں۔ ایک تو یہ کہ جبر میں اس کا ارادہ ختم ہو جائے گا، مثال کے طور پہ اکراہ میں، مجنون کوئی کام ارادے سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور غصے میں، انتہائی غصے کی حالت میں جب انسان مغلوب الغضب ہوتا ہے تو اس کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اصل میں یہاں ساری بحث چل رہی ہے نیت کی، مسئلہ غصہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیت۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیت شامل نہ ہو، طلاق کا لفظ بولا ہے لیکن اس میں حالت اور کیفیت ایسی تھی کہ جس میں نیت پاسبل ہی نہیں ہے، تو چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو اس لیے وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگا۔ جی غصے میں، انتہائی غصے میں نیت شامل نہ ہو، ابھی بات، غصے کی 3 قسمیں، والغضب علی 3 اقسام، ٹھیک ہے، غصے کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ عقل اور شعور جاتا رہے، کتنا چلا جائے کہ اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کہا۔ غصے کی کیفیت ایسی تھی کہ اسے یاد ہی نہیں ہے، اسے جب کہا جاتا ہے تم نے طلاق دی، وہ کہتا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے طلاق کے الفاظ کہے۔ دیکھیں اگر یہ کیفیت ہے تو یہ تو وہی ہے جو بات آئی ہے کہ جی انسان ایک طرح سے عارضی جنون ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے یاد ہی نہیں ہے۔ جب یاد ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انٹینشنلی تھی نہیں، اس میں طلاق نہیں ہوتی، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ اچھا دوسرا کیا ہے کہ غصہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہو، تو اب ظاہری بات ہے اسی میں تو طلاق ہوتی ہے، پیار میں کوئی تھوڑی کہتا ہے تجھے طلاق دی۔ تیسرا کیا ہے کہ غصہ جو ہے نہ تو اس ایکسٹریم پہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مطلب بالکل ہی سینسز سے نکل جائے، اور نہ جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے بلکہ درمیانہ مرحلہ ہے، یہ اختلافی ہے، ٹھیک ہے، کہ شدید غصہ ہے لیکن عقل زائل نہیں ہوئی، عقل کام کر رہی ہے، یعنی غصے میں بھی گالیاں بیوی کو دے رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دے رہا۔ جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر تو بندہ فرق ہی نہیں نہ کرتا، ایک مجنون دیوانہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے نا، اپنا سر اس کے ساتھ مارتا ہے نا دیوار کے ساتھ، دوسرے کا تو نہیں مارتا۔ جی اس کی ججمنٹ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ججمنٹ ہے نا کہ اس کا یہ اس کے کہنے پہ یا اس طرح دونوں جو پارٹنر ہیں وہ کہیں گے اس طرح ہو گیا، اس طرح، اس کی ججمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ججمنٹ مفتی کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، مفتی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صرف ان کو اصول بتا دے گا بھائی یہ 3 صورتیں، اب اس کے مطابق تم خود فیصلہ کر لو۔ وہ ذمہ داری کیوں لے؟ وہ تو ذمہ داری ہے، اچھا مفتی کبھی بھی ذمہ داری نہیں لیتا، اس کو کون سا پیسے دے رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی یہ پرنسپلی اصولی طور پہ یہ 3 باتیں ہیں، اب تم اپنی کیفیت دیکھ لو اور اس کے مطابق فیصلہ کر لو، تم جانے اور اللہ جانے۔ تو تیسری صورت کیا ہے کہ غصہ شدید ہو لیکن عقل زائل نہ ہو، لیکن اتنا شدید ہو کہ وہ اس کی نیت میں حائل ہو جائے، یعنی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ شدید غصے نے کیا کیا، اس سے طلاق کے الفاظ کہلوا دیے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس صورت میں اختلاف ہے، بعض فقہا اس میں طلاق کے قائل ہیں، بعض اس میں طلاق کے قائل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اب ابن تیمیہ وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں طلاق نہیں ہوتی، اس کو وہ اغلاق میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات غصہ ایسا ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس کی نیت کو اثر انداز کر دیتا ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ طلاق حاضل یا مختی. طلاق حاضل کہتے ہیں مزاح میں طلاق. جمہور فقہا یہ کہتے ہیں بھائی مزاح میں طلاق ہو جاتی ہے، مزاح میں طلاق ہو جاتی ہے. دیکھیں مزاح میں اس کی انٹینشن ہے طلاق کی. اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. مزاح میں اس نے مطلب وہی جیسے ڈرامے میں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، میاں بیوی تھے، ایکچوئل لائف میں بھی میاں بیوی تھے، ڈرامے میں بھی میاں بیوی تھے، اور اسکرپٹ میں یہ تھا کہ طلاق دینی، اس نے طلاق دے دی، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، طلاق ہو گئی، ایکچوئل لائف میں بھی ہو گئی. تو اب یہ جو طلاق ہے مزاح میں طلاق دینا، خیر ڈرامہ تو خیر مزاح نہیں ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ہاں اسکرپٹ پڑھا ہوتا ہے. ایسے سر اس چیز میں ہم نیت کو کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک ظاہری عمل ہے، کیا ظاہر کا نہیں اس بات کی. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کا ظاہر جو ہے وہ نیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بعض اوقات دلالت کر رہا ہوتا ہے آپ کی نیت پہ. تو نیت ضروری نہیں کہ ہر صورت میں پوشیدہ ہو، بعض اوقات نیت ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کے عمل میں ظاہر ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی ہے، ان کا مزاح بھی سنجیدگی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر سنجیدہ طور پہ ان کا ارتکاب کرو گے تو تم نے انہی کاموں کا ارتکاب کیا، اور اگر مزاح میں بھی وہ کام کر دیے نا تو وہ ویلڈ ہے. کیا ہے؟ نکاح. مزاح میں شادی کر دی. ٹھیک ہے، مزاح میں شادیاں کر لیتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے اگر ولی کی اجازت موجود ہے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مزاح میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیا تو شادی ہو گئی. ٹھیک ہے، مزاح میں طلاق کر دی تو طلاق ہو گئی. مزاح میں رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. تو مزاح کو کنسیڈر نہیں کیا شریعت نے اس میں. لیکن یہ جو حدیث ہے نا اس پہ بھی مطلب ہاں کلام ہے اس پہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا. بعض اہل علم جو ہے جیسے اہل تشیع کے ائمہ میں سے امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق علیہم الرحمہ، اور ایک قول کے مطابق امام احمد اور امام مالک، ٹھیک ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ حاصل کی طلاق نہیں ہوتی، یعنی مزاح میں طلاق نہیں ہوتی. مسئلہ پیچھے وہی انٹینشن کا ہے. کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کہ مزاح میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا، اور کچھ اس طرف چلے گئے کہ مزاح میں طلاق نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں حدیث پہ تو کلام ہے، اصل مسئلہ اصولی کیا ہے؟ انٹینشن کا تعین. سر اس میں وہ پوائنٹ مطلب کہ سورۃ توبہ میں جو ہے کہ دین کی باتوں میں ہی مذاق اور دوسرا مطلب کہ غصے کو کیا آزمائش کے طور پہ نہیں دینا چاہیے، مطلب کہ اس میں انٹینشن ہو یا نہ ہو، لیکن ایک غصہ آزمائش جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا، اور اس میں ایسے کچھ بھی بول دے تو اس کا اعتبار تو ہے. اور دوسری بات وہی کہ دین کی باتوں میں مذاق، کیا مطلب کہ یہ پہلے ہی مطلب طلاق سے پہلے دین کی باتوں میں مذاق یہ بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کو اگر ہم الاؤ کریں گے کہ دین کی باتوں میں مذاق الاؤ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو پھر تو یہ راستہ کھلے گا مطلب کہ دین میں آسانی سے اس کا اطلاق بھی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی نہیں نہ پوچھتا، ٹھیک ہے، کہ اس نے مزاق کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور ویسے بھی 95% کا دین سے تعلق ہی کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جب مسئلہ پیش آ جاتا ہے پھر وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مطلب طلاق سے پہلے کسی نے کوئی کتاب و طلاق تھوڑا پڑھنا ہے، مطلب نکاح سے پہلے کتاب و نکاح نہیں پڑھتے. جب مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر ہیں 10 مفتیوں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں. مسئلہ تو یہی رہنا، مسائل تو یہ رہنا. باقی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ مزاح وغیرہ میں یہ کام نہ کریں. لیکن جہاں آپ ایجوکیٹ کر دیتے ہیں اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے. بہت ساری چیزوں کو مزاح میں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ایسے کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس سے استدلال کیا انہوں نے کہ طلاق میں عزم ہونا چاہیے اور مزاح میں عزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے
مختی کی طلاق، ٹھیک ہے، مختی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسٹیکنلی اس نے طلاق دے دی، غلطی سے. وہ یہ نا، وہ یہ کہتا ہے جی میسیج لکھ کے رکھا تھا، سینڈ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لکھ کے رکھا تھا، وہ غصے میں لکھ لیا تھا، تو وہ بس اچانک سینڈ ہو گیا، غلطی سے سینڈ ہو گیا. اس کو مختی کہتے ہیں. لکھا تو ارادے سے تھا نا، لیکن وہ سینڈ تو نہیں نہ کرنا چاہتا تھا. وہ لکھنے سے وہ کہتا ہے میرا غصہ دور ہو گیا نا. چلیں اب اس کی ایک توجیہ، اب ہم کیا کریں، ہم تو نہیں، ہم اس کو اپنے الفاظ کا جامع تو نہیں، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس سوال آتے ہیں میں تو اس کو دہرا رہا ہوں. اب اس کو تو میں ری شیپ نہیں نہ کر سکتا. تو اب طلاق کی جو مختی ہے تو یہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، اس میں بھی اختلاف ہے. حناف کہتے ہیں کہ قضاءً ہو جاتی ہے، دیانتاً نہیں ہوتی. یعنی ظاہراً اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ اس نے الفاظ بولے ہیں یا لکھے ہیں، تو ظاہراً ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ طلاق ہو گئی ہے. اللہ کے یہاں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پہ چلانا چاہے تو چلا لے، مفتی سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے دیانتاً کا مطلب ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ. اس طرح چلانا چاہتا ہے تو چلا لے، مفتی سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا بھائی اسے مفتی نے تو ظاہر پہ حکم دینا ہے. اس کو تھوڑا پتہ ہے کہ وہ غلطی سے بٹن دبا تھا کہ نہیں دبا تھا، وہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. سر پچھلے ٹاپک میں کنکلوڈ کرتے ہیں وہ مذاق والی، آپ کی رائے میں کیا مان؟ مزاح میں جو طلاق ہے نا، اس میں بہرحال روایت جو ہے نا وہ اس پہ کلام ہے. تو اصل مسئلہ اس میں یہی ہے کہ بنیادی چیز جہاں اٹکی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نیت اور ارادہ نہیں تھا. وہاں پہ بھی اگر آپ اس کو طلاق آپ کو لاگو کرتے ہیں نا تو وہ بھی ایز اے پنشمنٹ ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے وہ بات کی سکران میں کہ ایز اے پنشمنٹ آپ اس کو لاگو کریں. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے اس کو وتیرہ ہی بنا لی ہے، ٹھیک ہے، وتیرہ ہی بنا لیا اس کو، ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو چلیں اب آپ اس کو کہیں کہ جی درگزر کر دینا چاہیے. لیکن ایک بندے نے اس کو عادت بنا لی ہے تو پھر اس پہ طلاق لاگو کرنی چاہیے. ہاں، پھر اس پہ طلاق کو لاگو کرنا چاہیے. لیکن ایک آدھ بار جس سے ان انٹینشنلی ہو گیا، بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا نا، ایسے ہی بندہ مستی میں آ جاتا ہے، مستی میں آ کے کوئی بات کر جاتا ہے، کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی، بعد میں خود بھی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے میں نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا. اس میں یہ جو ہے نا وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اس کا عزم نہیں تھا. عزم تو کہتے ہیں نا پورے نیت اور ارادے کو، اور پختہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے، طلاق الغافل والساہی، غافل کی طلاق. ٹھیک ہے، تو غافل اور جو اس کا ہے، اس کی طلاق کا بھی وہی حکم ہے جو اوپر ہم نے دیکھا مختی کی طلاق کا ہے. طلاق مدہوش کی طلاق، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے نا، مطلب سینسز جس کے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، آج اتنا ہی کافی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.